السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل کا مقصد آپ حضرات تک قرآن مجید کا روز ایک رکوع ہندی و اردو ترجمے کے ساتھ آسانی سے سن سکے، اس لیے آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں، کمنٹس کریں، ویڈیوز لائک کریں، ان ویڈیوز کو نیکی کی نیت سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ۔ سورہ بقرہ دوسرے پارے کا 13واں رکوع سنایا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ ترجمہ۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ طلاق 2 مرتبہ یعنی دی جا سکتی ہے، اس کے بعد یا تو قاعدے کے مطابق روک لینا ہے یا پھر اچھی طرح چھوڑ دینا ہے، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ کچھ بھی لے لو اس مہر میں سے جو تم نے اس کو دیا ہو، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈرے اس سے کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔
پھر اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں کہ عورت فدیہ دے کر صلح کر لے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں تو ان سے آگے مت بڑھو، اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھے گا تو یہی لوگ ظالم ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر مرد بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو پھر وہ عورت مرد کے لیے حلال نہیں ہے اس کے بعد، یہاں تک کہ وہ عورت اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لے۔ پھر اگر وہ دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے تو پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں کہ وہ آپس میں دوبارہ نکاح کر لیں، اگر وہ گمان رکھتے ہوں کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ اور یہ اللہ کی حدود ہیں جن کو اللہ بیان کرتے ہیں ایسی قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی عدت کی مدت کو یعنی انتہا کے قریب پہنچ جائے تو انہیں روک لو عرف کے مطابق یا انہیں چھوڑ دو عرف کے مطابق، اور ان کو مت روکے رکھو نقصان پہنچانے کے لیے تاکہ تم زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا تو یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اور اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہے اور اس کتاب اور حکمت کو جو اس نے تم پر اتاری، اس کی اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔